رب نے کر دیا ظاہر کیا چھپا مدینے سے، اور دیکھتے ہیں ہر عالم مصطفیٰ مدینے سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ مدینے سے دیکھتے ہیں، وہ مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ رب نے کر دیا ظاہر کیا چھپا مدینے سے، دیکھتے ہیں ہر عالم مصطفیٰ مدینے سے، اور قبر کے سوالوں میں اب ہمیں نہ الجھاؤ، قبر کے سوالوں میں اب ہمیں نہ الجھاؤ، ہو چکا غلاموں کا فیصلہ مدینے سے۔ اور آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسی کی منظر کشی کی ہے شاعر نے کہ جب درود اطہر سے صاف صاف ہے ظاہر، جب درود اطہر سے صاف صاف ہے ظاہر، دور کیوں سمجھتے ہو کربلا مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت دور کیوں سمجھتے ہو کربلا مدینے سے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے بعد میں خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد میں مفتی گلفام صاحب رامپوری، جن کو آج تک ہمارے نوجوان ابھی تک یوٹیوب پر سنا کرتے تھے، وہ آج آپ کے روبرو حاضر رہیں گے۔ ان کی بھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ میں چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ محفل جشن عید میلاد النبی آمد رسول کے تعلق سے آپ نے اپنی مساجد کے اندر اپنے جلسوں میں جب جب یہ مہینہ آتا ہے، آمد سرکار کے تذکرے مساجد کے اندر ممبروں سے اور جلسوں کے اندر ممبروں سے آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک تاریخ اور وہ تاریخ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے کس طرح سے میرے سرکار کا میلاد منایا گیا، جس میلاد کو آج ہم یہاں منا رہے ہیں، جس یوم ولادت کی خوشی میں آج ہم یہاں پر جمع ہیں، اس سرکار کے میلاد کو میرے سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے کس نے منایا اور کس انداز سے منایا۔ بے شک قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت
جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیے آپ حضرت، بیٹھ جائیے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، آل نبی اولاد علی اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید محمد رضوان میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں بس چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر رہوں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے عظیم رہنما اور بڑے بڑے عظیم بادشاہ، اور ان میں سے ایک ایسا بادشاہ جس کی حکومت پوری دنیا پر، اور وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ بادشاہ جن کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب، اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو کسی کو نصیب نہ ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، حکومت کی، رب قدیر نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی، جمادات پر بھی آپ کی حکومت تھی، انسانیت پر بھی آپ کی حکومت تھی، جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی، پوری زمین پر آپ کی حکومت تھی، سمندروں پر آپ کی حکومت تھی، اور سمندر کی مچھلیوں پر آپ کی حکومت تھی۔ جہاں جہاں پر سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے اس شے کی آواز کو بھی سنتے تھے اور ان کی بولیوں کو بھی جانتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب کی بولیاں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دے کر ایک تخت بنوایا، اور وہ ایسا تخت تھا، کوئی چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا، 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا، اتنا بڑا تخت۔ اس کے بیچوں بیچ سونے اور ریشم سے بنی ہوئی ایک کرسی ہوا کرتی تھی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، اور اس کے دائیں بائیں 7 لاکھ کرسیاں موجود ہوتی اس تخت پر، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء، سفراء، اس وقت کے علماء، اور کناروں پر جنات کھڑے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ہوا کو حکم دیتے کہ اے ہوا میرے تخت کو اٹھانے کے بعد میں فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں دورے پر جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو حکم دیتے، اس تخت کو ہوا اڑائے پھرتی، جہاں بھی سلیمان علیہ السلام جانا چاہتے تھے ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر کے لے جاتی تھی۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ یہ تخت ایسی
ایسی جگہ سے گزر رہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا میرے تخت کو نیچے اتار دے۔ ہوا نے تخت کو نیچے اتارا، سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ تخت سے اتر جائیں۔ جنات بھی اتر گئے، انسان بھی اتر گئے، علماء بھی اتر گئے، وزراء بھی اتر گئے، سفراء بھی اتر گئے، خاص لوگ بھی اتر گئے، سب کے سب نیچے اترے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہمیں یہ جنگل پیدل طے کرنا ہے، ہمیں تخت پہ بیٹھ کے طے نہیں کرنا۔ تقریباً 8 کلومیٹر کا جنگل پیدل چل کے طے کرنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا حکم سننے کے بعد میں جنات نے لبیک کہا، انسانوں نے لبیک کہا، وزراء نے لبیک کہا، علماء نے لبیک کہا، سفراء نے لبیک کہا، سب نے کہا اے اللہ کے مقدس نبی، اے اللہ کے مقدس رسول، آپ کا حکم ہے تو ہم 8 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کریں گے۔ حضرات جب میں آپ کو اس کی تاریخ بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ مچلنے لگیں گے، آپ مچلیں گے۔ سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھ میں 7 لاکھ لوگوں کا قافلہ، 7 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ 8 کلومیٹر تک پیدل چلنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں سے کہا کہ اب تخت پر بیٹھے، ہمیں اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہے۔ حضرات جب سلیمان علیہ السلام نے سب کو تخت پر سوار ہونے کا حکم دیا، ان میں سے ایک بزرگ شخص نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اے مقدس رسول، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ آج سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ میں سفر کیا ہے مشرق کا، اب سے پہلے آپ کے ساتھ میں ہم نے آپ کے ساتھ میں سفر کیا ہے مغرب کا، شمال و جنوب کا، جہاں بھی آپ جاتے ہیں تخت پر بٹھاتے ہیں، ہوا کو حکم دیتے ہیں، ہوا آپ کے تخت کو اڑانے کے بعد میں فلاں مقام پر پہنچا دیتی ہے، فلاں مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ آپ اپنا مقصد حل کرنے کے بعد میں کہیں مدد کرنی ہے تو مدد کرنے کے بعد میں، کسی کی بات سننی ہے تو بات سننے کے بعد میں، جن کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے مسائل سننے کے بعد میں آپ واپس تخت پر بیٹھنے کے بعد میں اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ آخر یہ جنگل کیسا ہے، یہ جگہ کیسی ہے، یہ زمین کا ٹکڑا کیسا ہے کہ آپ نے ہمیں اور آپ بھی پیدل چل کے یہاں سے سفر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، مسکرانے کے بعد میں جواب دیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسا جنگل ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون سی زمین ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون سی ویرانی ہے۔ آج یہ جنگل ہے، کل کو یہاں پر منگل ہوگا، آج یہ ویرانی ہے، کل کو یہاں پر آبادی ہوگی۔ اے سلیمان علیہ السلام ہمیں بتاؤ تو صحیح، کل کو یہاں منگل کیسے ہوگا؟ یہاں تو انسان کا نام و نشان نہیں، یہاں تو کسی کا نام و نشان نہیں، یہاں تو ویرانی ہی ویرانی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا تھا آج سے، یہ دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی کا علم غیب بھی ثابت ہوگا۔ آج سے میری وفات کے بعد 1700 سال کے بعد میں ایک اللہ کا آخری نبی محمد جب دنیا میں آئے گا، 53 سال کی زندگی مکے میں گزارنے کے بعد میں جب وہ ہجرت کرے گا تو یہ وہ جگہ ہے جو پہلے یہ سب کہلائے گی، لیکن اس نبی کے آنے کے بعد میں یہ زمین کا خطہ مدینہ کہلائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی حضرت مولانا قاسم رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں کو بتایا کہ جس جگہ کے ادب و احترام میں ہم نے اپنے تخت کو چھوڑا، ہم نے اپنی کرسی کو چھوڑا اور اس کو پیدل طے کیا ہے، یہ جو ٹکڑا ہے زمین کا، آج تم ویرانی دیکھ رہے ہو، آج تم جنگل دیکھ رہے ہو، کل کو یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر مدینہ طیبہ وہ مقدس شہر آباد ہوگا
کہ جو ساری دنیا کا مرکز بنے گا، ہر انسان یہاں آنے کے لیے ترسے گا، ہر انسان یہاں آنے کے لیے تڑپے گا، اور انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے یہاں آنے کے لیے ترسیں گے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک بار اس زمین پر جو آخری نبی کا روزہ بنایا جائے گا اس کی زیارت کے لیے ایک بار آ جائے گا، اس کو دوبارہ کبھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مرکز بنے گا، یہ اسلامی دنیا کا مرکز بنے گا مدینہ طیبہ۔ مجھے بتائیے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 1700 سال پہلے اس بات کو ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ موجود ہیں کہ میری وفات کے 1700 سال بعد مکہ المکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوگا، یہاں پر مدینہ شہر بسایا جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا علم غیب ہے کہ نہیں؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا علم غیب ہے کہ نہیں؟ ابھی جو شخص پیدا ہی نہیں ہوا، جس ذات کا وجود ہی نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام نے 1700 سال پہلے بتا دیا کہ آخری پیغمبر آئے گا اور اس کی آرام گاہ اسی جنگل میں ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ضرور ہیں، لیکن وہ میرے نبی کے صدقے میں نبی بنائے گئے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے علم غیب اور شان و عظمت کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کی شان و رفعت کا کیا عالم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی کے اندر جو نگینہ تھا، جو نگ تھا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اب اس نگ کا کمال یہ تھا، جب آپ نے اس نگ کو انگوٹھی میں جڑوانے کے بعد اپنی انگلی میں پہنا تو آپ دیکھیے اس کا کمال دیکھیے کہ جب آپ اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہن لیتے تو آپ کا دربار لگ جاتا تھا۔ چاروں طرف سے درندے چرندے انسان حیوانات جنات سب حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ کتنی پاور کی بات ہے، یہ طاقت کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب اس انگوٹھی کو پہن لیتے تو آپ کا دربار لگ جاتا۔ اور کمال کی بات یہ بھی ہے کہ جب آپ انگوٹھی اتار دیتے تو وہ دربار برخاست ہو جاتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ کسی اعلان کی ضرورت، نہ کسی گلی میں منادی کی ضرورت کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، آپ کو بلایا ہے، آپ کو بلایا ہے۔ آج ہمیں ایک دوسرے کو دعوت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، فلاں جگہ پر جلسہ ہے، فلاں جگہ پر محفل ہے، فلاں جگہ پر قرآن خوانی ہے، فلاں جگہ پر بڑے جلسے کا انعقاد ہوا ہے، چلو وہاں پر چلو، اللہ کا ذکر سنو، نبی کا ذکر سنو۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا یہ کمال تھا کہ آپ جب اس انگوٹھی کو پہنتے دربار لگ جاتا، اس انگوٹھی کو نکالتے تو دربار برخاست ہو جاتا۔ لیکن حضرات محترم غور کرنے کی بات یہ ہے، اس انگوٹھی کے اندر یہ کمال آیا کہاں سے، اس انگوٹھی کے اندر یہ شان آئی کہاں سے، اس انگوٹھی کے اندر یہ طاقت آئی کہاں سے کہ یہ تو ریموٹ سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! جب آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ تاریخ سنیں گے تو پتہ چلے گا میرے آقا علیہ السلام سے حضرت عبادہ بن صامت نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس میں جو انگوٹھی تھی جس کے پہننے سے دربار لگ جاتا تھا، جس کے نکالنے سے دربار برخاست ہو جاتا تھا، اس انگوٹھی کا کمال نہیں تھا بلکہ اس انگوٹھی میں جو نگ لگا ہوا تھا، اس نگ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا قاسم رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ابھی ہمارے سرکار کی ذات دنیا میں تشریف نہ لائی، لیکن ان کے نام کی طاقت
सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में कि आप पहनते तो दरबार लग जाता और निकालते तो दरबार बर्खास्त हो जाता था। ये तो नामे मोहम्मद का कमाल है, ज़ाते मोहम्मद का और शान मोहम्मद का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मौलाए करीम हम सबको अपने आका से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।